اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلیل وقت میں قرآن فہمی کو مزید آسان بنانے کے لیے یہ مختصر ترین خلاصہ قرآن ترتیب دیا گیا ہے، جس میں ہر پارے کا الگ الگ مختصر ترین خلاصہ ہے۔ یہ فرقہ واریت سے ہر لحاظ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں پہلے پارے سے۔ پہلے پارے کا نام الف لام میم ہے، جس میں 2 صورتیں ہیں، پہلی سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے 3 جزو ہیں۔ پہلا اللہ کی حمد و ثنا، دوسرا عبادت و مدد، تیسرا دعا۔ اللہ کی حمد و ثنا میں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ عبادت و مدد میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دعا میں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، جو مطوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ آتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے جو تیسرے پارے تک پھیلی ہوئی ہے۔ پہلے پارے میں اس کی 141 آیات ہیں، جس میں 3 قسم کے انسانوں، تخلیق آدم، بنی اسرائیل اور حضرت ابراہیم کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ سورۃ بقرہ کے آغاز سے ہی 3 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے: پرہیزگار، کافر اور منافق۔ پرہیزگاروں کی اللہ تعالیٰ نے 6 صفات بیان کی ہیں۔ پہلی، بھلائی کے طالب اور برائی سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری، غیب یعنی اللہ، فرشتوں، وحی، جنت و دوزخ پر یقین رکھتے ہیں۔ تیسری، نماز قائم کرتے ہیں۔ چوتھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پانچویں، قرآن پاک اور الہامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ چھٹی، روز آخرت و اعمال کی جواب دہی پر یقین رکھتے ہیں، اور وہی فلاح پانے والے کامیاب لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ پرہیزگاروں کی مندرجہ بالا شرائط یا کسی ایک کو بھی جو قبول نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اور منافق یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، تاکہ تم بچ سکو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ساری چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں۔ تمام فرشتے جھک گئے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ نے انہیں زمین پر اتار دیا۔ انہوں نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، انہیں نبوت سے سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو بھی سیدھا راستہ بتا سکیں۔ اسی طرح وہ اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے زمین پر رہنے لگے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدرجہ ذیل نعمتیں ان لوگوں کو دیں۔ نمبر 1، مسلک توحید و علم و حق کی وجہ سے اس دور کی تمام قوموں پر انہیں فضیلت دی۔ نمبر 2، اللہ نے راہ حق اور روز جزا کے بارے میں بتایا۔ نمبر 3، جب فرعون ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا تو اللہ نے اس آزمائش سے انہیں نجات دلائی۔ نمبر 4، اللہ نے فرعونیوں کو غرقاب کیا اور انہیں آزادی دلائی۔ نمبر 5، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب طور پر طلبی ہوئی تو پیچھے لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، مگر پھر بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ نمبر 6، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، دین کا علم اور معجزات عطا کر کے ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ سیدھا رستہ پا سکیں۔ نمبر 7، بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر لوگوں نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ نمبر 8، طور پر ایک زبردست ذائقے کی وجہ سے وہ سب بنی اسرائیل جب بے جان ہو کر گر گئے، مگر پھر بھی اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ نمبر 9، بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں دھوپ میں مارے مارے پھر رہے تھے، اللہ نے ابر سے ان کے بچاؤ کا انتظام کیا۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ جیسی قدرتی غذائیں 40 سال تک مہیا کیں۔ نمبر 11، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ نے بخش دیے۔ نمبر 12، بنی اسرائیل نے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گھیوں، لہسن، پیاز اور دال کی فرمائش کی تھی جو اللہ نے پوری کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی ناشکریاں اور نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ یہ لوگ مدرجہ ذیل ناشکریہ اور نافرمانیاں کرتے تھے۔ نمبر 1، آیات سے کفر کرنا۔ بنی اسرائیل اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے، یعنی خلاف ورزی کرتے تھے۔ نمبر 2، پیغمبروں کو قتل کرنا۔
اللہ نے بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد دلایا جب وہ اللہ کے رسولوں کو قتل کرتے تھے۔ نمبر 3، سبت کا قانون توڑنا۔ سبت یعنی ہفتے کا دن صرف آرام اور عبادت کے لیے مخصوص تھا، انہوں نے یہ قانون توڑ دیا، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ نمبر 4، گائے ذبح کرنے کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تو وہ ان سے حجت کرنے لگے۔ نمبر 5، مردہ زندہ کرنا۔ جب ایک مقتول شخص کی لاش کو گائے کے گوشت سے ضرب لگانے سے وہ زندہ ہو گیا تاکہ بنی اسرائیل اللہ کی نشانیاں دیکھیں۔ نمبر 6، سخت دل لوگ۔ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا۔ نمبر 7، اپنے لکھے کو اللہ سے منسوب کرنا۔ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے تاکہ فائدہ حاصل کر لیں۔ نمبر 8، عبادت و حسن و سلوک کے بارے میں بدعہدی۔ تھوڑے آدمیوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور ابھی تک پھرے ہوئے ہیں۔ نمبر 9، قتل، ظلم و زیادتی کے بارے میں بدعہدی۔ اللہ نے ان چیزوں کے بارے میں پختہ عہد لیا تھا مگر وہ یہ سب کر رہے تھے۔ نمبر 10، پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بے در پہ بے شمار رسول تمہاری طرف بھیجے مگر تم نے سب کو جھٹلایا، کسی کی سرکشی کی تو کسی کو قتل کیا۔ نمبر 11، جینے کے حریص۔ اللہ نے کہا کہ یہ جینے کے حریص ہیں حالانکہ لمبی عمر انہیں عذاب سے دور تو نہیں پھینک سکتی۔ نمبر 12، رسولوں فرشتوں کے دشمن۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں اور فرشتوں کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ نمبر 13، پیغمبر پر جادوگری کی تہمت۔ تم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جادو کا نتیجہ تھی حالانکہ حضرت سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ نمبر 14، جادو بطور آزمائش۔ بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کو انسانی شکل میں بھیجا گیا تو وہ پہلے متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم کو مختلف آزمائشوں، قربانیوں اور امتحانوں میں ہم نے آزمایا، وہ ان سب میں پورا اترا اور کامیاب ہوا تو ہم نے اسے تمام انسانیت میں فضیلت دے کر پیشوا اور امام بنا دیا۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل باتوں کا ذکر بھی کیا۔ پہلی، اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کہ انہیں بھی دنیا کی پیشوائی اور فضیلت ملے، تو اللہ نے جواب دیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو مرکز امن قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا اس گھر کا طواف و اعتکاف، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاکیزہ جگہ بنا لو۔ تیسری، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر یعنی بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر اور اچھا ہے۔ اور اللہ کا رنگ اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی، پرستش اور اطاعت بجا لاؤ، اور اللہ کی بندگی اختیار کرنا ہی قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ یہ دعوت تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔